Hello and Assalamu alaikum, dear students. How is everyone? Hope so you will be enjoying your health. हमने 10th क्लास की इंग्लिश की ट्रांसलेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। आज हम पहला लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इंसाफ या इंसाफ के पैकर पढ़ेंगे। इसकी ट्रांसलेशन को आप इसको देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगी। पहला पैराग्राफ, हजरत मोहम्मद's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए अमली नमूना और मिसाल है जो अपनी समाजी और इनफरादी ज़िंदगी के अंदर अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. वो लोग जो अपने अखलाकी, रूहानी और ज़िंदगी के समाजी शोबेजात के अंदर तकमील हासिल करना चाहते हैं, वो आप सल्लल्लाहु के पैगाम से रोशनी और आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी से हिदायत हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals, आला तस्वुर, through के ज़रिए his practical examples for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबा में पैरवी करने के लिए तमाम इंसानियत के लिए अपनी अमली मिसालों के ज़रिए बहुत ही आला और अरफा तस्वुरात कायम किए हैं। दूसरा पैराग्राफ है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसालों से अमली तौर पर साबित करके दिखाया कि कोई भी शख्स अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुनसिफ और रास्तगो नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से ये नाउन फ्रेज भी है। He earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. एक नौजवान ताजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, सच्चा और मुनसिफ या आदिल कारोबारी होने की अच्छी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealings with all people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लोगों के साथ मामलात मुनसिफाना और खरे थे। When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. जब काबा तामीर किया जा रहा था तो हाजर असवद की तनसीब के लिहाज से के हवाले से लोगों के दरमियान एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। He devised the most equitable plan for the setting of black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजर असवद की तनसीब के लिए एक मुनसिफाना तजवीज़ पेश की, मुनसिफाना मंसूबा तजवीज़ किया। This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. इस बात ने तमाम लोगों को खुश कर दिया और उनको कबैली झगड़े से बचा लिया। तीसरा पैराग्राफ, एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed and race. मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मामलात के फैसले रंग, जात और नस्ल से बालातर होकर हक की बुनियाद पर अदल और इंसाफ के साथ किए। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक मर्तबा कुरैश की एक औरत चोरी के जुर्म में पाई गई, चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh. कुछ लोग कुरैश खानदान की इज्जत को बचाने के लिए उस औरत को सजा से बचाना चाहते थे। They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede
on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے اس عورت کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے کہا. انٹرسیڈ مین سفارش کرنا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو معاف کرنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے ہو کر کہا کہ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہو گیا ہے. They applied, وہ لاگو کرتے تھے, اطلاق کرتے تھے لا قانون کا to the poor and forgave the rich, اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. وہ غریبوں پر قانون کا اطلاق کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. چوتھا پیراگراف ہے. During the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Thalba sitting there. ایک خطبہ کے دوران ایک انصاری نے بنو ثعلبہ کے قبیلہ کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھ کر stood up, اٹھ کھڑے ہوئے and pointed toward them and said, O Rasul of Allah, اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے اللہ کے رسول, their ancestors, ان کے آباء و اجداد, forefathers, باپ دادا, killed a member of our family, ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کے بدلے پھانسی پہ لٹکایا جائے. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم replied, The revenge of the father cannot be taken on his son. کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. پانچواں پیراگراف. The Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں اتنے مشہور تھے یہاں تک کہ یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے وہ بھی اپنے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قانون کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ فرما دیتے تھے. He very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سختی سے پیروی کی. If they come to you, اگر وہ آپ کے پاس ہیں, either judge between them, یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں, or decline to interfere, یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. If you decline, they cannot hurt you in the least. اگر آپ انکار کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. If you judge, اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں, judge an equity between them, اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان منصفانہ فیصلہ کریں, برابری کے ساتھ, راست گوئی کے ساتھ. For اللہ, کیونکہ اللہ loves those who judge an equity, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. چھٹا پیراگراف ہے. Justice demands, انصاف تقاضا کرتا ہے that it should be upheld, اسے قائم رکھا جائے in all the circumstances, ہر قسم کے حالات میں. انصاف کا تقاضا اسے ہر قسم کے حالات میں قائم رکھا جائے, even if it goes against one's own self or one's family or relations, یہاں تک کہ اگر یہ تمہارے اپنے خلاف ہے یا آپ کے خاندان کے یا رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. All of his life, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affair with justice and told his companion to be just. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر زندگی لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی منصف ہونے کی تاکید کی, نصیحت کی. It is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ that Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him, ان سے فرمایا, when two men come to you for judgment, جب جو دو لوگ آپ کے پاس انصاف کے لیے ہیں, never decide in the favor of one without hearing the arguments of the others, کہ دوسرے شخص کے دلائل سنے بغیر کسی ایک شخص کی طرف داری میں فیصلہ مت کریں. It is then most likely, ممکنہ صورتحال ہے, that you will know the truth, آپ سچ تک پہنچ جائیں گے. ممکنہ صورتحال ہے دونوں طرف سے دلائل سن کر آپ سچ جان جائیں گے. آپ حضرت معاویہ reported Allah the Rasul saying that any ruler, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
any ruler who closes his door on poor, the needy and the destitute, محتاج, کنگلے, جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو. آثر نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی حکمران جو غریبوں پر, ضرورت مندوں پر اور محتاجوں پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے, اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute, جب وہ ضرورت مند اور محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے. 7واں پیراگراف, while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرگ بستر پر تھے, he proclaimed, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, if I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor. آخر نے فرمایا اگر میں نے کسی شخص کا کوئی ادھار دینا ہے, یا میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, یا میں نے کسی کی عزت یا جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے, تو my person, my honor and my property are here, میرا شخص, میری عزت اور میری جائیداد یہاں پر موجود ہے. he may take revenge on me in this world, وہ میرے سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتے ہیں. there was a complete silence, وہاں پر بالکل خاموشی تھی. only one person demanded, صرف ایک شخص نے تقاضا کیا, a few dirhams which were paid to him, صرف ایک شخص نے چند درہم کا تقاضا کیا اور جو کہ اسے ادا کر دیے گئے. 8th paragraph, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his practical example that no one could be more firm for justice than him. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کوئی بھی شخص انصاف کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پختہ اور پکا نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest, یہاں تک کہ اگرچہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مفاد کے خلاف تھا, or the interest of those who were near and dear to him, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے خلاف تھا. he decided every case brought to him by friends or foe with justice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن یا دوست کی طرف سے لائے گئے ہر معاملے کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا, وداؤٹ فیئر اور فیور, کسی قسم کے خوف یا طرفداری کے بغیر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دشمن یا دوست کی طرف لائے گئے ہر معاملے کا فیصلہ بغیر کسی خوف اور طرفداری کے انصاف کے ساتھ کیا. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اتنی بڑی عظمت کا مالک شخص زمان و مکان کی رکاوٹیں پار کر جاتا ہے, عبور کر جاتا ہے. People of all ages, تمام عمر کے لوگ, can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام عمر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی مختلف شعبہ جات کی سرگرمیوں کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. The Holy قرآن پر کلیئرلی واضح طور پر مینشنز بیان فرماتا ہے this aspect of his life, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو. Indeed, in the Rasul of Allah, you have a good example to follow for him who hopes for Allah, the last day, and remembers Allah much. دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے عملی مثال ہے, پیروی کرنے کے لیے ایک عملی نمونہ یا مثال ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ دوسرا لیسن بھی جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا. اللہ حافظ.